بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اینڈ السلام علیکم. گریڈ 10. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. 10th کلاس ہم لوگ جو آج کا اپنا جو ہے یونٹ 1 کا ہم ریویو کر رہے تھے، تو اس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی رجیم آف جنرل پرویز مشرف 1999 to 2008. یعنی آج ہم جو ہے جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت کے بارے میں پڑھیں گے. تو آج آپ کو بتاؤں کہ آج ہم لوگ جو جنرل پرویز مشرف ہے ان کے دور میں آج ہم ان کی لوکل گورنمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے. اس کی جو پالیسیز وغیرہ جو آگے ہے وہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں اس کو کریں گے. سب سے پہلے ہم لوگ کر رہے ہیں ان کی جو سٹارٹنگ ان کا بیک گراؤنڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی لوکل گورنمنٹ. تو سٹارٹ کرتے ہیں. پرویز مشرف رجیم کمنس آن October 12, 1999 when he overthrew the government of Nawaz Sharif and assumed the title and position of the country's chief executive. جنرل پرویز مشرف کا جو دور ہے وہ 12 اکتوبر 1999 سے شروع ہوا جب انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے ملک کے چیف ایگزیکٹو بھی بن گئے. Nawaz assumed the title and position of the chief executive. Differences between Nawaz and Musharraf had already started to come to the surface on the Kargil issue, but the Prime Minister had led the general to continue as co-host and chairman Joint Chief of Staff Committee. Then on October 12, 1999, to Pakistan from an official visit abroad was not allowed to land at Karachi airport. This event prompted the army into action, leading to the overthrow of the elected civilian governments and the military takeover on October 12, 1999. On June 20, 2001, Musharraf also removed Muhammad Rafiq Tarar from the presidency and himself became the president of پاکستان. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو جنرل پرویز مشرف تھے انہوں نے ان کا اور جو وزیر اعظم نواز شریف تھے ان سے جو اختلاف تھا وہ کارگل کی جنگ ہوئی تھی اس کے واقعے پر پیدا ہوا تھا. لیکن اختلافات کے باوجود وزیر اعظم نے کیا کیا تھا 2001 میں پرویز مشرف کو بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی کی خدمات انجام دینے کی بھی اجازت دی. کیونکہ اختلاف تو تھا ہی ان میں لیکن انہوں نے پھر بھی ان کو چیف آف جوائنٹ سٹاف بنا دیا. اسی دوران کیا ہو کہ جب جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ جہاز کو کراچی پر نہ اترنے کا واقعہ جو پیش ہوا تھا کہ یہ گئے تھے باہر گئے ہوئے تھے تو جب یہ واپس آئے تو پھر انہیں کیا ہوا کہ ان کے جہاز کو کراچی ایئرپورٹ پر اترنے کا حکم نہ دیا گیا، جس پر انہوں نے کیا کیا کہ مسلح افواج کی مدد سے وزیر اعظم جو تھے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی اور خود جو تھے وہ برسر اقتدار آ گئے، یعنی انہوں نے اقتدار سنبھال لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ 20 جون 2001 کو بھی صدر محمد رفیق احمد تارڑ کو اتار کر ان کی جگہ پر بھی انہوں نے جو صدارت تھی، پہلے تو وزارت تھی، اس کے ساتھ انہوں نے صدارت کا جو عہدہ تھا وہ بھی انہوں نے خود سنبھالی. یعنی پرویز مشرف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کو اتارنے کے بعد پھر کیا کیا کہ 20 جون 2001 کو انہوں نے رفیق احمد تارڑ جو پریزیڈنسی یعنی صدارت کے عہدے پہ تھے انہیں بھی ہٹا کر خود وہ صدر بن گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ پڑھتے ہیں لوکل گورنمنٹس. ٹھیک ہے، لوکل گورنمنٹس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ چیف آن March 23, 2000 General Musharraf as chief executive proposed a comprehensive plan for the devolution of power to local government institution with the objective of realizing participation of the masses in the political process at the grassroots level. اب یہاں پہ یہ کہتی ہیں کہ چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے کب 23 مارچ 2000 کو انہوں نے کیا کیا کہ پرپوز اے کمپریہنسو پلان، ایک جامع منصوبہ تیار کیا فار دا ڈیولوشن آف پاور، کہ کہتے ہیں کہ اختیارات کو میں نچلی سطح تک لے کے آؤں لوکل گورنمنٹ، کہ جو نچلی سطح یعنی عوام کی شرکت ہے اس کو بیچ میں شامل کیا جائے with the objective of realizing. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا participate in masses in the political process at the grassroots level. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ان کو نچلی سطح سے سٹارٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کہ اس کو مؤثر بنانے کے لیے مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات تھے انہیں کرنے کا انہوں نے
کہا کہ میں ان کو 1 by 1 کروں گا. تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا, دا نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو واز اسٹیبلش فار دا امپلیمنٹیشن آف دس پلان. اس کام کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ قومی تعمیر نو بیورو قائم کی, تاکہ جو پلان بنایا گیا ہے اس کے اوپر عمل بھی کیا جا سکے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کہتے ہیں کہ on August 14, 2000, Musharraf announced their three-tier structure of the proposed local government consisting of the Union Council, Tehsil, Town Council and District Council, so as to reduce the rural-urban disparity. Local government rules and regulations were evenly applied in both urban and rural areas. Laborers, women, minorities and farmers were given representation in the local council. The local bodies were to have the primary responsibility for local development work. اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ پرویز مشرف نے کیا کیا, انہوں نے 14 اگست 2000 کو انہوں نے حکومت کی 3 ججات, یعنی اس کو 3 ٹائر سٹرکچر میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا. نمبر 1 پہ تھا جی کون سا, یونین کونسل. نمبر 2 پہ تحصیل یا ٹاؤن کونسل, اور تیسرے نمبر پہ تھی جی ضلع کونسل. کون سے 3 ٹائر سٹرکچر تھا؟ فرسٹ ون از یونین کونسل, سیکنڈ ون از تحصیل اینڈ ٹاؤن کونسل, اینڈ دا تھرڈ ون از ضلع یا ڈسٹرکٹ کونسل. ٹھیک ہے, ان تینوں پر مشتمل تھا. اب کہہ رہے کہ جو مقامی حکومت تھی اس کے تمام رولز اینڈ ریگولیشن جو تھے وہ دیہی اور شہری علاقوں میں نافذ کی. یعنی صرف یہ نہیں تھی کہ رورل ایریاز میں تھا, بلکہ اس کو اربن ایریاز میں بھی ان کو جتنے بھی اس کے قوانین تھے ان کو اس میں شامل کیا گیا تھا, کیونکہ دیہی اور جو شہری علاقے ہیں ان کے درمیان جو آپس میں ڈفرنس تھا اس کو ختم کیا جا سکے یا اس کو کم کیا جا سکے, کہ شہری اور جو گاؤں کے ان میں جو ڈفرنس ہے اس کو کم کسی طرح کیا جا سکے. اب مقامی کونسلوں میں کیا تھا کہ جو مزدور یعنی لیبر تھے, عورتیں یعنی جو وومنس تھی, کسان تھے, اور جو مائنورٹیز تھی ان کو بھی ہر جگہ پر ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی, انہیں مکمل نمائندگی دی گئی. اور یہ ادارے جو تھے اپنے اپنے علاقوں میں کیا تھے, اپنے جتنے بھی ان کے کام ہو رہے تھے ان سب کی یہ رسپانسبل تھے. یعنی ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ جو لوکل ڈیولپمنٹس کے کام ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے یہ جو رورل ایریاز کے لوگ تھے جن کو یہ جو لوکل گورنمنٹس کے آدمی جو بنائے گئے تھے اس کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا. الیکشنز ہیلڈ اسٹیپ وائز, جو الیکشنز ہوئے انہوں نے مرحلہ وار کیے. commenced in December 2000 and were completed in July 2001. سٹارٹ ہوئے جی دسمبر 2000 میں اور مکمل ہوئے 2001 میں. 10 یونین کونسل, تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ کونسلز ور اسٹیبلش. تو اس حصے میں کیا ہوا, اس کے فوراً بعد تحصیل اور ضلع کونسلیں جی تھی وہ قائم کی گئیں. The Nazim and Naib Nazim of the Union Council were elected directly by the peoples, while the Nazim and Naib Nazim of the Tehsil and District Council were elected indirectly. اچھا, اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ناظم تھا اور نائب ناظم ہے وہ ہو جاتے ہیں جی براہ راست, یعنی ڈائریکٹ ووٹنگ جا کے ڈالتے ہیں کہ ناظم کو, اور جو نائب ناظم ہے انہیں ڈائریکٹ باہر بندہ جو ہے وہ ووٹ جا کے ڈالتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ جو تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے جو ناظم اور نائب ناظم تھے ان کا یہ تھا کہ وہ انڈائریکٹ کیسے تھے بیٹا, کہ جو نائب ناظم جو ہوتا ہے وہ ممبر بن جاتا ہے جا کے تحصیل کونسل کا. ٹھیک ہے, کہ وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے تحصیل کونسل کا ممبر بن جاتا ہے, اور اسی طرح سے سملرلی جو ناظم ہوتا ہے وہ جا کے جو ڈسٹرکٹ یعنی ضلع کی جو کونسل ہوتی ہے اس کا ممبر بن جاتا ہے. سمجھ آ گئی اس کی, کہ جو ناظم ہوتا ہے وہ ضلع کونسل کا ممبر بنتا ہے, جبکہ جو نائب ناظم ہوتا ہے وہ تحصیل کونسل کا ممبر بن جاتا ہے. اسی لحاظ سے کہتے ہیں نا کہ جو ناظم اور نائب ناظم ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں یونین کونسل کے, جبکہ تحصیل اور ڈسٹرکٹ کونسل کے جو ناظم اور نائب ناظم ہوتے ہیں ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ یعنی بلا واسطہ ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا جی. اب نیکسٹ کہتے ہیں the minimum educational qualification for the position of ناظم was secondary level certificates. اب کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ناظم کے لیے کیا ہے کہ اس نے کم از کم اس نے میٹرک ضرور کیا ہوگا. 30% of seats at each level were specified for women. اور خواتین کے لیے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو ایک تہائی
نمائندگی دی گئی، یعنی 30% سیٹ جو تھی وہ خواتین کے لیے رکھی گئی. لائک وائز دیئر ور سیٹ فار مائنورٹیز، لیبرز اینڈ فارمر ریزرو ایٹ ایوری ٹائر آف دا لوکل گورنمنٹ. اور اسی طرح سے جو تھا کہ جو محنت کش تھے اور کسان تھے اور جو مائنورٹیز تھی ان کے لیے بھی نشستیں جو تھی وہ مخصوص کر دی گئی تھی. دا پوسٹ آف ڈپٹی کمشنر، جو پوسٹ تھی ڈپٹی کمشنر کی، اینڈ دا ڈسٹرکٹ لیول اینڈ آف کمشنر ایٹ دا ڈویژنل لیول ور ایبولشڈ. تو یہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ضلع کی سطح پر کام کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ ڈپٹی کمشنر اور ڈویژن کی سطح پر کمشنر کے تمام جو عہدے تھے وہ ختم کر دیے گئے. ایون دا ایڈمنسٹریٹو یونٹس ناؤن ایز ڈویژنز ور ایبولشڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈویژن تھے وہ بھی توڑ دیے گئے. انڈر دا نیو سیٹ اپ، اس نئے نظام کے تحت، دا ڈسٹرکٹ ناظم ہیڈڈ دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، کہ جو ڈسٹرکٹ ناظم ہے اسے ضلع ناظم کی حیثیت جو تھی وہ دی گئی. دا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آفیسر اینڈ دا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ور سب آرڈینیٹ ٹو دا ڈسٹرکٹ ناظم. اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ضلع پولیس کا سربراہ اور ڈی سی او جو تھا ضلع ناظم کے ماتحت بنا دیے گئے. دا یونین کونسل ناظم ور ایکس آفیشیل ممبرز آف دا ڈسٹرکٹ کونسل. اور اسی طرح سے کیا ہوا کہ یونین کونسل کا ناظم ضلعی کونسل کا رکن بن گیا. لائک وائز یونین کونسل نائب ناظم ور ایکس آفیشیل ممبرز آف دا تحصیل کونسل. کہتے ہیں کہ یونین کونسل کا ناظم جو تھا وہ ضلعی کونسل کا رکن اور نائب ناظم جو تھا وہ تحصیل کونسل کا رکن ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دا لوکل گورنمنٹ ور اینڈڈ ود فائنینشیل پاور. اب کیا ہے کہ مقامی حکومتوں کو مالیاتی اختیارات بھی دیے گئے. دا یونین کونسل آلسو ایکٹڈ ایز اے فیسیلیٹیٹر ان پرائیویٹ پبلک ڈسپیوٹس آف مائنر نیچر. اس کے بعد یہ بھی تھا کہ ان کو سماجی، نجی اور معمولی مجرمانہ تنازعات پہ یونین کونسل کو کہا انہوں نے کیا کہ یہ مسالت کنندہ بنایا گیا. دا تحصیل ایڈمنسٹریشن ہیڈ ٹو ڈرا این اینول بجٹ پلان. اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو انتظامیہ ہوگی تحصیل ناظم کی ہدایت پر کیا کرے گی، سالانہ جو بجٹ کی تیاری کا کام بھی اسے دیا گیا. دا ڈسٹرکٹ ناظم پلے اے گریٹ رول ان ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ. اور جو ڈسٹرکٹ ناظم تھا وہ اس کو بہت اہمیت دی گئی، ضلع ناظم کے کردار کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت بھی دی گئی ترقیاتی کاموں میں. ہز پوزیشن واز ایکن ٹو دیٹ آف اے چیف ایگزیکٹو ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول. اور اس کی حیثیت کیا تھی کہ وہ چیف ایگزیکٹو کی اس کی حیثیت تھی ضلع کی سطح پر. دا پروویژنل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس دیٹ ڈیلٹ ود میونسپل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ناؤ کیم انڈر دا پریویو آف ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. اب اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ حکومتی ادارے جو میونسپل اور ترقیاتی مقاصد کے لیے قائم تھے وہ سب ضلعی حکومت کے ماتحت قرار دیے گئے. The district coordinator officer, the district police officer and other officials are appointed by the provisional government for the 3 years, while officers of low grade are posted by the district nazim on the recommendation of DCO. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ضلعی پولیس، ڈی سی او اور دیگر افسران کی جو اپائنٹمنٹ تقرری ہوگی صوبائی حکومت 3 سال کے لیے کرتی تھی، جبکہ اس سے کم درجے کے افسران کی تقرری جو تھی وہ ضلعی کیا کرتا تھا، ڈی سی او کی سفارش پہ کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کہتے ہیں دا ڈسٹرکٹ کونسل اپروو دا ڈسٹرکٹ بجٹ اینڈ could introduce new tax or change the rule of old ones. The approval of department project in the district also needed to be obtained from the district council. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ضلعی کونسل ضلعی بجٹ کی منظوری، ہر قسم کی ٹیکس لگانے، اس میں کمی بیشی، قانون سازی کا بھی اختیار رکھتی تھی. ضلع کی ترقی کے لیے کیا ہوا تھا، منصوبوں کی منظوری بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ جو تو سیکنڈ ایئر ڈائمنڈ اسی سے ریلیٹڈ آپ کا کوشچن تھا کہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے بارے میں پڑھا تھا. تو یہ کوشچن ہے کہ مقامی حکومتوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. تو مقامی حکومت ایسی حکومت ہوتی ہے جو مقامی آبادی اپنے مقامی وسائل کے حل کے لیے تلاش کے لیے تشکیل دیتے ہیں. مثلاً وہ مقامی حکومت کہلاتی ہے. مقامی حکومت کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی حد کے اندر رہ کر رہائش پذیر افراد کے ان کے نظم و نسق
ان کی مالیات، ان کی ایجوکیشن، ان کی جو ہے وہ صحت کے لیے خدمات کی نگرانی کرتی ہے اور ڈائریکٹ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ مقامی حکومتوں کے قیام کا منصوبہ جو تھا وہ اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے 23 مارچ 2000 کو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سٹیپ وائز یعنی مرحلہ وار جو بلدیاتی الیکشن ہے ان کا ایک انہوں نے کمپریہنسو پلان بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے قومی تعمیر نو بیورو قائم کی اور اس میں انہوں نے چینجنگ کی اور اسے قانونی شکل دی۔ اور مقامی حکومتوں کا جو قیام تھا وہ پرویز مشرف نے 14 اگست 2000 کو انہوں نے کہا کہ 3 ٹائر اسٹرکچر ہوگا کہ 3 درجاتی نظام کا اعلان ہے۔ فرسٹ ون از یونین کونسل، نمبر 2 از تحصیل یا ٹاؤن کونسل اینڈ تھرڈ ون از ڈسٹرکٹ کونسل تھی۔ اب مقامی حکومتوں میں نمائندگی، مقامی حکومتوں کے نظام میں مقامی کونسلوں میں ہر طبقے کی نمائندگی شامل تھی۔ مزدوروں، عورتوں، کسانوں اور اقلیتوں کو نمائندگی دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ ادارے جتنے بھی ہیں اپنے اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام کے ذمہ دار ہوں گے۔ نیکسٹ کوسچن آتا ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2005۔ اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نیا بلدیاتی نظام 2000 میں مقامی حکومتوں کے نظام کو متعارف کرنے کے لیے شروع کیا گیا۔ اس نے اپنی پہلی جو ٹرم تھی وہ جون 2000 میں مکمل کی۔ اس میں کچھ خامیاں اور مشکلات بھی تھی، ان کو دور کرنے کے لیے حکومت نے نیا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جاری کیا۔ اب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2005 کا جو اجرا ہوا، 2005 میں بلدیاتی زرعی نظام نے اپنی میعاد پوری کر لی، تو اس میں بہتری کی غرض سے نئے بلدیاتی انتخابات سے پہلے صوبائی اسمبلی کی مشاورت سے اس میں ترمیم کی گئی، جس کے بعد نیا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2005 جاری کیا۔ اب اس میں یہ تھے کہ اراکین کی تعداد 2000 کا جو تھا آرڈیننس، اس میں یونین کونسل کے جو کونسلر تھے ان کی تعداد تھی 21، لیکن جب 2005 کا پیش کیا گیا تو اس میں ترمیم کر کے اس کی تعداد یعنی اس کے جو اراکین تھے ان کی تعداد 13 کر دی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ لوگ کا آج کا کام تھا، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔